بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون قطنی یا اسمال نون، قرآن مجید میں کہیں کہیں آپ دیکھیں گی نون زیر کے ساتھ ایک چھوٹا سا نون عبارت کے بیچ میں، ٹیکسٹ کے بیچ میں لکھا رہتا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا کیا صحیح طریقہ ہے وہ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اس نون کو اسمال نون یا نون قطنی چھوٹا نون کے نام سے جانتے ہیں۔ اور نون قطنی کو پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ آلموسٹ قرآن مجید میں اگر آپ بگن ٹو اینڈ دیکھیں تو تقریباً یہ 50 بار کم و بیش آیا ہے، اور ہر 12 صفحہ کے بعد نون قطنی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر اتنی بار یہ ہے تو اس کو پڑھنے میں کہیں غلطی نہ ہو، کیونکہ اس کے 2 یا اس سے زیادہ قاعدے ہیں۔ ہر جگہ نون قطنی کو ایک جیسا نہیں پڑھا جاتا، اس لیے اس کا قاعدہ سمجھنا ضروری ہے۔ نون قطنی کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس سلائیڈ میں موجود نون ساکن، نون پر جزم ہو، یہ چھوٹا سا دال کا نشان ہو تو نون ساکن کہلاتا ہے، اور قرآن مجید میں واقع کسی بھی ایسے نون پر جس پر جزم ہو اس کے بعد کئی سارے قاعدے بنتے ہیں۔ یا پھر ایک اس کا بیسک قاعدہ تو آپ کی سلائیڈ پر ہی موجود ہے کہ نون ساکن برابر ہوتا ہے تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے۔ نون ساکن کہہ لیں آپ یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کہہ لیں، دونوں برابر ہوتے ہیں آواز، لہجے یا پروننسیشن کے حساب سے، بولی کے حساب سے اس کی جو آوازیں ہوتی ہیں سیم ہوتی ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں 1 زبر 1 زیر 1 پیش ہوتا ہے، اور عام طور پر جو دوسرا زبر زیر پیش ہے وہ نون ساکن یا ہڈن نون کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ایک قاعدہ تو اس کا یہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ 5 قاعدے بتاتے ہیں، کچھ 4 قاعدے بتاتے ہیں۔ آج جو ہم قاعدہ پڑھنے والے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں نون ساکن کا ہی ایک قاعدہ ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر آپ دیکھیں کوئی الف لکھا ہو یا کوئی حمزہ ہو، الف اور حمزہ کو ہم پڑھ چکے ہیں ان کی تفصیلات، تو پھر اس نون ساکن کو کس طرح پڑھا جائے گا 2 حالتوں میں۔ اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ یہاں لکھا ہے من، قرآن مجید میں من، پھر سین کے اوپر جزم تطوع اس طرح لکھا ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو من کے نون ساکن کو زیر دے کر منستطاع اس طرح پڑھتے ہیں۔ اسی طرح لمن میں جو نون ساکن ہے وہ اصل لفظ جو ہے لمن، کس کے لیے؟ لمن الملک، بادشاہیت کس کے لیے ہے، رول جو ہے کس کا ہے، حکومت کس کی ہے۔ یہ ایک عربی کا مقولہ ہے اور اللہ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو نون ساکن کو زیر دے کر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ عربی میں سمجھیں گے، اس قاعدے کو عربی ایز لینگویج سمجھیں گے، تو وہاں پر الگ ان کے وجوہات ہیں کہ الساکن اذا حرک بالکسر لان الکسر اخف فی الحرکات او کما قال۔ اس طرح کی ایک بات بتائی جاتی ہے کہ اگر کسی ساکن کو آپ کو پڑھنا ہو، پڑھنے کی آسانی کے لیے ساکن حرف کو عام طور پر زیر دیا جاتا ہے۔ یہ عربک لینگویج میں ایک گرامر پارٹ ہے، ایک یونٹ آف گرامر ہے، لیکن چونکہ ہم یہاں پر ریڈنگ پارٹ پڑھ رہے ہیں، تجوید قرآن مجید کے تلفظ اور لہجے کو جان رہے ہیں، تو یہاں پر نون قطنی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر چھوٹا نون کنی 2 لفظوں کے بیچ میں عبارت میں ملتا ہے تو اس کو عام طور پر زیر لگا کر پڑھتے ہیں۔ فمن کو فمن اتقا۔ آپ ان تمام مثالوں میں ایک چیز جو کامن دیکھ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ نون ساکن اور بعد والے حرف کو جس کو آپ ملا کر پڑھ رہی ہیں، نون ساکن کو زیر دے کر پڑھ رہی ہیں، ہر ایک کے بیچ میں ایک الف فاصل ہے، حمزہ فاصل ہے بیچ میں۔ اب یہ کیا ہے؟ اصل میں قرآن مجید کے اندر یہ جو سلیش کے ساتھ ایک لفظ لکھا ہے نوحن، یہ اس طرح لکھا رہتا ہے نوحن۔ نوحن کو اگر دوسرے شکل میں لکھنا ہو، یہ ہم لوگ تختی نمبر 8 میں پڑھ چکے ہیں، تو نوحن کے نون ساکن کو ہٹا کر 2 پیش لگا دیں، جیسے آپ نیچے دیکھ رہے ہیں نوحن۔ نوحن نون ساکن کے ساتھ لکھیں یا 2 پیش کے ساتھ لکھیں، ایک ہی بات ہے۔ نوحن ابنہ، پھر یہاں پر وہی کنڈیشن ہو گئی کہ نون ساکن، لیکن یہ سلائیڈ اور پچھلی سلائیڈ میں فرق یہ ہے، آپ کو قریب چیزیں ایک سے لگ رہی ہوں گی۔ فرق یہ ہے کہ اگر نون ساکن آتا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کہیں تنوین آتی ہے تو وہ ساؤنڈ آف نون ساکن جیسی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں نون ساکن اصل ہوتا ہے، کیونکہ ہم تنوین کے اندر بھی نون ساکن کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔
تو نوحن جو ہے وہ اصل میں نوحن ہے، یعنی نون ساکن کے ساتھ ہے، اور نون ساکن کے آنے سے یہی قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر نون ساکن آ جاتا ہے اور اگلے الف کے بعد ایک حرف ساکن ملتا ہے تو ہم اس نون ساکن کو زیر لگا کر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن مجید کی میں آپ کو دو پیش کے ساتھ ملے گا، لیکن آپ کو اس دو پیش میں ایک نون ساکن کو سمجھنا ہے یا دماغ میں اس پوائنٹ کو رکھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے نوحو نب، نوحن نہیں پڑھنا ہے، نوحو نب نہو، اس طرح پڑھیں گے۔ اب اس کے علاوہ بھی دو قاعدے اور بچتے ہیں، ایک مثال سے اور سمجھایا انہوں نے، یوم اذن میں تنوین ہے زیر کی، اور ظاہر سی بات ہے دو زبر میں بھی دو پیش میں بھی نون ساکن ہے تو دو زیر میں بھی نون ساکن ہے۔ اب یہاں پر لفظوں میں موجود نہیں، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر تنوین ہے تو یہاں نون ساکن ہے، اور نون ساکن ہے تو اس کو زیر دے کر پڑھنا ہوگا، یوم ایذی نل، یوم ایذی نل حق، اس طرح پڑھنا ہے۔ قوم نلہ، قومن لکھا ہے، قوم نلہ، اور یہ پہچانیں گے کیسے؟ ایک الف ہے اور بعد میں تشدید ہے، تشدید میں دو حرف ہوتے ہیں، پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک، اس کو ہم سبق نمبر 13 میں پڑھیں گے اس کی تفصیلات۔ پھر اگلی مثال ہے علی من الذین، علی من الذین، لکھا کیا ہے؟ یہ دو آیتوں کے بیچ میں ہے علی من، یہ آیت کا آخر ہے، اور پھر آیت کا شروع ہے الذین، الذین میں لام پر تشدید ہے، تشدید کا پہلا حرف، لام کو ہم دو بار پڑھیں گے، پہلا حرف ساکن ہے، اس لیے یہ ہو گیا پڑھتے وقت علیم الذین، ہومزتل، ہومزتی نلذی، ہومزتی تن ہے اصل میں، لیکن جب نون قطنی کو ملا کر پڑھیں گے، دو زیر سے ہم نون ساکن کو نکالیں گے، اور نون ساکن جو ہے نون قطنی بن جائے گا، کیوں؟ کیونکہ آگے والے حرف پر تشدید ہے، تشدید کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، لومزتی نلذی۔ اب اس کی تفصیلات پڑھتے ہیں، یہ ہم نے پہلے مثالیں دیکھ لی۔ قرآن پاک میں چھوٹی سی جو نون ہوتی ہے، جو اسمال نون ہوتی ہے، وہ نون قطنی کہلاتی ہے۔ قرآن پاک میں جو چھوٹی سی نون استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نون قطنی۔ جب نون قطنی آیت کے شروع میں آ جائے، رول نمبر 1، آیت کے شروع میں آ جائے تو اس کو نہیں پڑھتے ہیں۔ اب یہاں سے قاعدے شروع ہو رہے ہیں، یاد رکھیے، اگر آیت کے شروع میں نون قطنی لکھا ہو تو ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھتے نہیں ہیں کا مطلب، یہاں پر دو آیتوں کو یلو کوٹ کیا گیا ہے، ایک پہلی کا آخر اور دوسرے کا شروع۔ جو اوپر بات بتائی گئی کہ آیت کے شروع میں اگر آئے تو نون قطنی کو نہیں پڑھتے ہیں، اب آپ میں سے ہمیں کوئی بتائیے آیت کا شروع کس لفظ سے ہو رہا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتی ہیں؟ میم الذی، ماشاء اللہ، یہی بات بتانی ہے کہ آپ کو لو مزہ کو نہیں دیکھنا ہے، الذی کو دیکھنا ہے، اور یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر آیت کے شروع میں نون قطنی لکھا ہو تو ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے اس کو ہم نلذی پڑھیں یا الذی پڑھیں؟ تو ہم اس کو الذی پڑھیں گے اگر اس آیت سے پڑھنا شروع کریں تو۔ حکم بھی یہی ہے کہ اگر آیت کے شروع میں نون قطنی ہو تو ہم نون قطنی کو نہیں پڑھتے ہیں، وہاں موجود الف یا حمزہ کو پڑھتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ الف بھی ہے اور حمزہ بھی ہے۔ کیسے؟ ایک ہی لفظ الف بھی ہے اور حمزہ بھی ہے، ایک ہی حرف، اور ہم یہ تفصیلات پڑھ چکے ہیں، الف پر زبر زیر پیش ہو تو وہ حمزہ ہوتا ہے، الف خالی ہو تو وہ الف ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جب آپ اس کے نون ساکن یا نون قطنی کو نہیں پڑھیں گے تو یہ حمزہ ہو جائے گا الذی زبر کے ساتھ، اور ایسے الف یا ایسے حمزہ کو جو کبھی پڑھا جائے کبھی نہ پڑھا جائے اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ اب ہم دوسرے مثال پر چلتے ہیں، سوری دوسرا قاعدہ بھی یہاں موجود تھا، وہ کہیں دوسرا قاعدہ سمجھ لیں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون قطنی آیت کے شروع میں ہو تو ہم نون قطنی کو نہیں پڑھتے،
لیکن اگر پچھلی آیت سے ملانا ہو تو اس صورت میں ہم پڑھتے ہیں. اگر پچھلی آیت سے آپ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا قدیرو نلزی، کیونکہ اصل میں جو قدیرو ہے، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے قدیرو کی اصل کیا ہے؟ یہ جی بتائیے کوئی. اصل میں قدیرو جو ہے وہ قدیرن ہے، دو پیش ہے. اس دو پیش میں سے نون قطنی نکال کر یہاں پر پیش کیا گیا ہے. اور یہ ہمارے آپ کے قرآن میں تو ہو سکتا ہے نون یہ چھوٹا سا لکھا ہو، کیونکہ عام طور پر ہندوستان اور پاکستان سے چھپنے والے مصحف کے اندر اس طرح کا نون پایا جاتا ہے. لیکن جو عرب ممالک سے قرآن چھپتے ہیں اس میں مشکل ہے کہ یہ نون آپ دیکھیں. وہاں آپ کو قاعدہ معلوم ہونا چاہیے. اور یہ قاعدہ کب ہٹ کرے گا آپ کو؟ آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ایسی سچویشن آ جائے گی کہ آپ اس کو پڑھ ہی نہیں پا رہے ہوں گے. پڑھ ہی نہیں پا رہے ہوں گے مطلب دو ساکن جمع ہو رہے ہوں گے، پہلا حرف بھی ساکن ہے، دوسرا حرف بھی ساکن ہے. ساکن حرف کے لیے یا جس حرف پر جزم ہو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کوئی ہمیں دوسرا حرف ملے جسے ہم ملا کر پڑھیں، زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ. یہاں پر یہاں آپ اٹک جائیں گی، آپ سٹک ہو جائیں گے کہ کس طرح پڑھیں. تو ایسی صورت میں پھر ہم نون زیر والا لگا کر یا نون قطنی کے ساتھ میں پڑھتے ہیں. یوم ایذن مستقر یا نوح نبنہ. اور اس کی عام طور پر پہچان یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو حمزہ یا الف لکھا دکھائی دے گا. نون قطنی، دو زبر، دو زیر اور دو پیش میں سے ہر کسی کو تنوین کہتے ہیں. اس میں نون ساکن کی آواز پوشیدہ ہوتی ہے. یہ بات آپ کو نون قطنی کو سمجھنے کے لیے یاد رکھنی ہوگی. دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اس میں ایک نون ساکن پوشیدہ ہوتا ہے یا نون ساکن کی آواز پوشیدہ ہوتی ہے. ساکن کسے کہتے ہیں؟ حرکت کا نہ ہونا. ساکن حرف پر جزم کی علامت ہوتی ہے، یہ خالی ہوتا ہے، اسے اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. جیسے لم، میم ساکن ہے، الف یا حمزہ سے ملا کر پڑھ رہے ہیں. لم میں میم ساکن ہے، لام سے ملا کر پڑھ رہے ہیں. ایسا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نون ساکن کو بھی پھر اگلے سے ملا کر پڑھتے ہیں. نون قطنی یا تشدید کو بھی پڑھنا ہوگا کیونکہ تشدید کا بھی ایک قاعدہ نون قطنی میں آتا ہے. تشدید والا حرف مشدد ہوتا ہے، یعنی دو بار ہوتا ہے یا دو بار پڑھا جاتا ہے، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک. اکٹھے لکھ کر تشدید کی علامت ڈالی جاتی ہے. دونوں حروف کو ایک ساتھ لکھ کر اس پہ تشدید بنا دیا جاتا ہے، اور اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو حرف ہیں جس میں سے پہلا جو ہے ساکن ہے اور دوسرا متحرک ہے، حرکت کے ساتھ ہے، زبر زیر پیش کے ساتھ ہے. مشدد حروف یا مشدد حرف دو بار پڑھا جاتا ہے، پہلی مرتبہ اپنے سے، پہلے متحرک، پھر سے ملا کر، متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری دفعہ اپنی حرکت کے مطابق. نون قطنی حمزۃ الوصل. اب یہاں پر ایک چیز جو آپ کو اور سمجھنی ہے وہ حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل جہاں نیچے لکھا ہے وہاں پر نشان بھی بنا ہوا ہے. عام طور پر قرآن میں یہ سواد کے فیس یا ہیڈ جیسا ایک نشان آپ کو دکھائی دے گا قرآن مجید میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کبھی پڑھا جائے گا، کبھی نہیں پڑھا جائے گا. جب آپ نون قطنی کو پڑھیں گی تو اس کو نہیں پڑھیں گی، اور جب اس کو پڑھیں گی یعنی حمزۃ الوصل کو پڑھیں گی تو نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا. اس کو پڑھیں گی، نہیں پڑھیں گی، پڑھا جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا کی تفصیل کیا ہے؟ اگر آپ آیت کے شروع سے پڑھنا شروع کر رہی ہیں اور وہاں نون قطنی ہے تب وہاں پر آپ حمزۃ الوصل کو پڑھیں گی. اور اگر آپ پیچھے والی آیت سے ملا کر پڑھ رہی ہیں، پیچھے والے لفظ سے ملا کر پڑھ رہے ہیں، تب وہاں نون قطنی کو پڑھا جائے گا، حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھا جائے گا. نون قطنی تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو اور حمزۃ الوصل کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کی ایک حرکت اور حمزۃ الوصل حذف کر کے مکسور نون کا اضافہ کیا جاتا ہے. مکسور مطلب زیر کے ساتھ، زیر والے نون کا اضافہ کیا جاتا ہے. یہ نون نون قطنی کہلاتا ہے. تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل اور حمزۃ الوصل کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کی ایک حرکت حمزۃ الوصل حذف کر کے مکسور نون کا اضافہ کیا جاتا ہے. اسی کو نون قطنی کہتے ہیں. جیسے فتنۃ ننقلب، فتنۃ نن اصل میں تھا فتنتن. اب یہاں پہ سمجھ لیجئے
नून साकिन है, तुन में फितनतुन में नून साकिन की आवाज है, अगर उसके बाद हमजतुल वस्ल है और उसके बाद साकिन हर्फ है। फितनतुन के ता के बाद हमजतुल वस्ल है और उसके बाद साकिन हर्फ नून है, तो हम क्या करते हैं, उस तनवीन को जेर देकर पढ़ते हैं। इसी नून को नून कुतनी कह रहे हैं। फितनतु निन क़लब, ये पूरा समझाया गया यहाँ पर। इसको अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले ही समझ चुके हैं। नून कुतनी क्यों आता है? इल्तिकाए साकिनैन की वजह से। अब ये कायदा क्यों बना है, इसकी भी रीजन इन्होंने बताया है। इल्तिका माने मुलाकात, साकिनैन मतलब दो साकिन हर्फ। दो साकिन हर्फ ऐसे मिल जाते हैं जिनकी वजह से लफ्ज को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। आइए इसको हम आपको आसान मिसाल से समझाते हैं। मिसाल के तौर पर आप में से कोई जवाब दीजिए, कहीं पर एक जगह पी ब्लैंक और के, तो आप बताइए जो बीच में स्पेस है, जो ब्लैंक है, वहां पर हम क्या डालें? आई। कोई बता सकता? जी सशैना। आई डाल सकते हैं, ए डाल सकते हैं। आई डाल सकते हैं, ए डाल सकते हैं। पी आई टी पिट, पी ए टी पैट। और क्या डाल सकते हैं? ई। हम आपको बताएं, वहां पर पांचों वॉल्स डाल सकते हैं, ए ई आई ओ यू, और हर एक के वॉल ऐड करने से एक नया वर्ड फॉर्म बनेगा। और दूसरी बात, आप उसको पढ़ भी पाएंगे वर्ड फॉर्म में। अगर आपसे ये कहा जाए पी और टी को पढ़िए वर्ड फॉर्म में, तो आप नहीं पढ़ सकते, आपको लेटर ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पी टी को बगैर उसके बीच में वॉवल डाले हुए उसको प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते, और वो कोई वर्ड भी नहीं बनता है अंग्रेजी जबान के अंदर, इंग्लिश के अंदर। तो ऐसा ही कुछ अरबी में है। अगर आप दो साकिन को एक साथ पढ़ना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होता है। दो साकिन एक साथ आने की वजह से और पढ़े न जाने की वजह से नून के नीचे जेर लगाकर पढ़ते हैं। इसी को कह रहे हैं इल्तिकाए साकिनैन, दो साकिनों की मुलाकात। दो साकिन हुरूफ अगर इकट्ठे आए तो उन्हें मिलाकर नहीं पढ़ा जा सकता, जैसे नूहुन में नून साकिन और इब्नहु ब्नहु अब आप इसको पढ़िए, कोई पढ़ ही नहीं सकता। नूहुन नहु, शायद इस तरह की आवाज बनेगी। लेकिन फिर पढ़ने के लिए क्या करते हैं, नूहुन के नून को जेर लगा देते हैं, नूहु निब्नहु, इस तरह पढ़ते हैं। और यह तिन, और यह तिन को क़रियतिनिस, तिनिस, तनवीन के अंदर जो नून साकिन की आवाज है उसको नून जेर नी बनाकर पढ़ते हैं। क़रियतिनिस ततअमा, इस तरह। और ये पूरा इन्होंने समझाया है। तिन जो था असल में तिनिस, इस तरह मिलाकर पढ़ते हैं, इल्तिकाए साकिनैन को पढ़ने में आसानी होने के लिए। और ये कह रहे हैं कि रस्मुल खत, उस्मानी रस्मुल खत में इस तरह आपको मिलेगा। यहाँ पर उर्दू स्टाइल दे रखा है, उस्मानी रस्मुल खत दे रखा है। ये स्क्रिप्ट्स के नाम है। कुरान मस्जिद जो है वो कई तरह से लिखा जाता है। हम लोगों के लिए जो उर्दू स्पीकर्स हैं, हम लोगों के लिए तो कुरान मस्जिद में आम तौर पर आसानी कर दी गई है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे कुरान में शायद नून कुतनी हमें लिखा हुआ मिल जाए और हम उसको ऐसा पढ़ दें, लेकिन बाज कुरान में इस तरह लिखा होता है और यहाँ पर एक स्वाद का निशान बना होता है, वहां पर भी आपको ये इसी रूल को फॉलो करना होता है, नून जेर के साथ पढ़ना होता है। लेकिन इसके अलावा भी नून कुतनी तजदीद में जज़म और तजदीद हुरूफ को मिलाने की अलामत है। वही बात है जो हमने तजदीद के बारे में ऊपर बताई। नून कुतनी तजदीद में मिसाल के तौर पर अगर किसी हर्फ पर तजदीद है, जैसे यहाँ पर लाम पर तजदीद है, तो तजदीद का मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, ये दो लाम है और दो लाम में से पहला लाम साकिन है, दूसरा लाम मुतहर्रिक है। जब पहला लाम हमें साकिन मिल जाता है और उससे पिछला हर्फ भी साकिन होता है, तो फिर हम उसकी तनवीन को या उसके नून साकिन को जेर देकर पढ़ते हैं। इसी को नून कुतनी कहते हैं। नून कुतनी का एक कायदा जो आपको समझना है वो ये है कि अभी हम कुरान की आयत से आपको समझाते हैं।
یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا یہ کیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ ملک کے اندر، یہ سورہ ملک ہے، سورہ ملک کی پہلی آیت میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ کوئی انسان پہلی آیت پڑھے تو یہ آیت اپنے آپ میں کافی لمبی ہے. اس کو پڑھنے کے بعد سانس ٹوٹنا ممکن ہے. جو بیسک پر تجوید سیکھ رہے ہیں، جن کا بہت اچھی تجوید نہیں ہے، تو یہ لمبی آیت ہے، یہاں پر سانس ٹوٹے گی. یہاں سانس ٹوٹے گی تو ہمیں قدیر لکھا جو ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ قدیر. اگر آپ یہاں رک جاتے لگ ہیں رہا قدیر. ہے ہاں منگوایا نہیں سسٹر بیچارہ دانیہ ہمارے مائک کس آف کے لیے کیجیے. سسٹر بچے سے دانیہ فری کی پلیز مائک مانگتے آف تھے کیجیے. دانیہ مائک آف کرو. جزاک اللہ. اگر آپ یہاں رک جاتے ہیں تو آپ اس کو قدیر پڑھیں گے، اور اگر نہیں رکتے ہیں تو قدیرو نلزی پڑھیں گے. تو انہوں نے قطنی پڑھا جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا. اس کے لیے چار باتیں ہیں. دو باتیں یہ ہیں کہ اگر آپ عبارت پہ رک جاتے، آیت پر رک جاتے ہیں تو نہیں پڑھیں گے، اور اگر دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو آپ نون قطنی کو پڑھیں گے. اب یہ تو مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، صاف صاف مثال ہے یہاں پر. اور کچھ جگہیں اس کے برخلاف بھی ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ بیچ میں آیت ہی نہیں ہے، ایک ہی آیت کے اندر نون قطنی آ گیا ہے. تو وہاں کیا کریں گے؟ وہاں پر پھر آپ کو نون قطنی کو پڑھنا ہی ہے، آپ وہاں پر چھوڑیں گے نہیں. جیسے یہ ہے، یہ آیت کے بیچ میں نہیں ہے، یہ ایک آیت کا حصہ ہے، ایک ہی آیت ہے، تو یہاں پر آپ کو پڑھنا ہی ہے. یہاں پر آپشن نہیں ہے. وہاں آپ کے پاس آپشن تھا چاہے تو پڑھیں چاہے تو نہ پڑھیں. اور بلکہ ہم اگر یہ کہیں یہاں پر کہ یہاں پر آپ نون قطنی کو نہ پڑھیں تو اچھا ہے. اس لیے کیوں اچھا ہے؟ کیونکہ آپ ایسا تو ہے نہیں آپ کی اتنی لمبی سانس ہو کہ آپ دونوں آیتوں کو ایک ہی سانس میں پڑھ سکیں. اگر آپ یہاں پہ قدیر و لذی اگر آپ نے پڑھنے کی کوشش کی تو بیچ میں کہیں آپ کی سانس ٹوٹ جائے گی. اس سے اچھا ہے کہ یہاں پر آیت ہے، یہاں پر سانس توڑ دیجئے. لیکن نون قطنی کا قاعدہ یہاں پر الگ ہے کہ یہاں پر آپ نہ پڑھیں تو بہتر ہے. اگر آپ بیسک تجوید سیکھ رہے ہیں، بیسک آپ کی تلاوت، ہاں آپ ماہر ہو گئے ہیں، بہت اچھی آپ کو آ رہی ہے، تو آپ یہاں رک سکتے ہیں. جی سسٹر ہینا باقی سوال. اس کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے وهو العزیز الغفور، اس کے بعد میں جو سٹارٹ ہو رہا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، تو یہاں پہ بھی ہم یہی رول ہے نا کہ نون قطنی کو ہم ادھر اگر ہم ملا یہاں تو یہاں پر نون قطنی نہیں ہے. یہ دیکھیے یہی وجہ ہے ہم آپ کو رول پڑھا رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اگر یہاں پر آپ لکھا دیکھ رہی ہیں تو یہاں دیکھنے میں بالکل سیم سیم لگ رہا ہے، جیسے یہ دونوں مثالیں بالکل سیم ہوں گی. لیکن یہ دونوں مثالیں بالکل سیم اس لیے نہیں ہے. ایک بات تو یہ کہ یہاں پر نون ہے لکھا ہوا، یہاں نون نہیں ہے. یہ ہم جواب دے سکتے تھے آپ کو، یہ ہم جواب نہیں دیں گے. زیادہ تر لوگ اسی لوگ یہ سمجھ کے شاید خاموش ہو جائیں. لیکن یہاں فرق کچھ اور ہے. یہاں فرق کیا ہے؟ یہاں پر فرق ہے ال یہاں الذی ہے، اور الذی سے پہلے ایک لفظ ہے قدیرو. قدیرو ایک ایسا لفظ ہے جس کے اوپر ڈبل پیش ہے، جو یہاں پر نہیں لکھا ہے. اتفاقی بات ہے لیکن ڈبل پیش ہے. جو عربی جانتے ہوں گے، عربی لینگویج جنہوں نے کبھی پڑھی ہو وہ جانتے ہوں گے کہ الف لام اگر شروع میں نہ ہو تو اس پر دو پیش ہوتے ہیں. تو یہ قدیرن لفظ ہے. جب دو زبر دو زیر دو پیش تنوین آئے نون قطنی سے پہلے یا نون ساکن ہو تو ہی قطنی پڑھا جائے گا. اب دوسری مثال جس میں آپ سوال کر رہی ہیں، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ الغفورو. تو یہ الف لام شروع میں آیا ہے. ال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں نہ تو تنوین ہے، نون ساکن تو ہے نہیں، لکھا نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. یہاں الف لام سے پتہ چل رہا ہے جب جب تنوین بھی نہیں ہے، نون ساکن بھی نہیں ہے، تو نون قطنی یہاں پر ہوگا ہی نہیں. ہاں البتہ یہاں ایک دوسرا قاعدہ ہے جو یہاں پر آج کا سبق کا حصہ نہیں ہے. آپ نے سوال کر لیا اس لیے ہم بتا رہے ہیں. اس الف کو بھی پڑھنے کی دو قاعدے ہیں. اس کو آپ پڑھیں گی یا چھوڑیں گی. اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. اگر آپ غفور الذی پڑھیں تو بھی یہ الف نہیں پڑھا جا رہا. اتفاق ہے کیونکہ یہ حروف شمسی ہے. اس میں تین چار قاعدے آپ کو سمجھانا پڑیں گے. حروف شمسی ہے جو آپ کا بھی سبق نہیں آیا. یا پھر آپ اس کو غفور اگر آپ پڑھیں، آپ یہاں رک جائیں تو پھر آپ اس کو الذی پڑھیں گے، یہاں پہ الف کو پڑھا جائے گا. یہ قاعدہ ہے. اس کی تفصیلات دوسرے سبق میں ہوں تو زیادہ مناسب ہے. لیکن ہاں یہ نون قطنی والا قاعدہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر
اس الغفور پر نہ نون ساکن ہے نہ تنوین ہے، لیکن یہاں پر قدیر پر تنوین ہے، یہ اصل میں قدیرن ہے۔ عربی ٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گی، یا ہو سکتا ہے قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں تو وہاں تنوین مل جائے، لیکن اکثر ہندوستانیوں کے لیے جو قرآن لکھے جاتے ہیں، جو انڈو پاک میں جو قرآن آتے ہیں، وہ ہم لوگ کی تلاوت کی آسانی کے لیے ویسا لکھ دیا گیا ہے، لیکن ویسا ہے نہیں، اصل میں ٹیکسٹ ویسا نہیں ہے جی سسٹر ہند۔ اور انشاءاللہ اگر کچھ اشکال رہ بھی گیا ہو آپ کا، تو یہ آپ تجوید کے مرحلے طے کرتے کرتے آپ کے سارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک سبق دوسرے سبق سے انڈائریکٹلی جڑا ہوتا ہے۔ جی انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ فی الحال یہاں یہ سمجھ سکتی ہیں قدیرن پر پیش ہے، تنوین ہے، اور وہاں ایک نون ہڈن نون ساکن ہوتا ہے، الغفور اوپر نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ الف لام ہے، الف لام ہوتا ہے تو وہاں تنوین ہم مان ہی نہیں سکتے۔ دو ہی طرح کے لفظ ہوتے ہیں قرآن مجید میں، یا تو الف لام ہوگا یا تنوین ہوگی۔ یہاں الف لام ہے اس لیے تنوین نہیں ہے، یہاں الف لام نہیں ہے اس لیے یہاں تنوین ہے۔ تنوین ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہی نون ساکن جو ہے کیا پڑھا جاتا ہے؟ نون قطنی۔ یہاں نون قطنی ہے ہی نہیں تو یہاں نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن ہم جو بات کر رہے تھے، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آیت کے شروع میں آ رہا ہو تب اختیاری ہے کہ آپ کو پچھلی والی آیت سے ملا کر پڑھنا ہے تو پڑھیے، نہیں تو چھوڑ دیجیے، لیکن یہاں پر نہ پڑھنا بہتر ہے، اس لیے کیونکہ اگر آپ آیت پر نہیں رکی، آپ نے نون قطنی کے ساتھ کیری کیا اس کو آیت کو، تو آپ کیونکہ دو آیتیں لمبی ہو جائیں گی اور سانس کہیں بیچ میں ٹوٹ جائے گی، بہتر ہے کہ آپ آیت پر رکیں۔ رکنے کے لیے قرآن مجید نے مقام بنائے ہیں، اپنی مرضی سے ہم سانس نہیں توڑ سکتے ہیں، یہ ہم سبق نمبر 19 میں تفصیلات پڑھیں گے۔ نہیں توڑ سکتے ہیں کا مطلب، فائدہ، ضرورت کیا ہے، اس کے عجیب باتیں، عجیب اور انوکھے قاعدے انشاءاللہ آپ کو حیرت ہوگی وہ پڑھ کر کے، اچھا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کہاں آپ کو سانس لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں انسانوں کے لیے کر دی ہیں، اس سے روحانی اور جسمانی بھی بیماریاں جاتی رہتی ہیں۔ اب جو دوسرا قاعدہ ہم بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو آپشن نہیں، یہاں نون قطنی پڑھنا ہی ہے۔ تقریباً کم و بیش 50 بار قرآن مجید میں آیا ہے، جس میں سے ایک دو جگہ آپ کی یہ ہے، یہاں اگر بیچ میں ہے تو آپ اس کو بریک نہیں کر سکتے، یہاں اختیاری نہیں ہے بلکہ ضروری ہے، یہاں آپ کو پڑھنا ہی ہوگا۔ یومئذ مستقر۔ اب کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پر نون ساکن ہے؟ تو ہم نے بتایا کوئی بھی لفظ یا تو شروع میں الف لام ہوگا اس کے، اگر الف لام شروع میں ہے اس کا مطلب تنوین آ نہیں سکتی، اگر شروع میں الف لام نہیں ہے اس کا مطلب اس پر تنوین ہی ہے۔ انڈو پاک قرآن شریف میں پڑھ رہے ہیں تو یومئذ اس طرح ہے، اور تنوین کے نون ساکن کو زیر لگا کر پڑھتے ہیں۔ بس آج کا سبق ہو گیا ہے، انشاءاللہ ان 50 مقامات کو ڈھونڈیے اپنی تلاوت، روز کی تلاوت میں، اور اس کا حق ادا کیجیے، اس کو پڑھیے۔ سننے میں لگتا ہے اسمال نون ہے، نون قطنی ہے، لیکن اس کے فضائل بڑے ہیں۔ تجوید سیکھنے کا جو اجر ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام، سب سے افضل ترین علم بتایا ہے، علم تجوید کے سیکھنے کو۔ ہماری طرف سے سبق پورا ہو گیا، آپ لوگ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ انشاءاللہ سیٹرڈے میں نیا سبق دیں گے، سورہ نبا کی کا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی مشورہ ہو تو مشورہ بھی دے سکتے ہیں، ابھی وقت 4:20 سے انشاءاللہ، اور جب موسم بڑھے گا تو پھر 4:30 سے کر دیں گے انشاءاللہ کلاس۔ ٹھیک ہے، پھر اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہو؟